بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد عاصم، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راز شفا۔ راز شفا کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اس کے نسخہ جات، اس کے جتنے بھی نسخہ جات ہیں الحمدللہ وہ مؤثر اور آزمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض پر بات رکھیں گے آپ کے سامنے جو بہت تیزی سے بچوں میں، نوجوانوں میں، خواتین میں، بزرگوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہ ہے خون کی کمی، جسم میں HB لیول کا کم ہو جانا، خون کی کمی ہو جانا۔ اس وجہ سے ہمارے جسم میں جب خون کی کمی ہو جاتی ہے، قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے کئی اور امراض بھی بڑی جلدی سے ہمارے جسم کو دبوچ لیتے ہیں۔ آج ہم خون کی کمی کے اسباب، علامات اور الحمدللہ ایسا شاندار نسخہ جات، 4-5 نسخہ جات ہم بتائیں گے۔ وہ آپ کے زیادہ تر چیزیں آپ کے گھر میں ہی ہوں گی یا عام بازار سے آسانی سے مل جائیں گی۔ اس کا علاج انشاءاللہ انتہائی مؤثر ہوگا، انتہائی دیر پا ہوگا۔ اصل میں ضروری نہیں کہ HB لیول کا کم ہو جانا خون کی کمی کو خون کی بوتل یا خون کی بوتلیں لگوا کر اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے۔ وہ کوئی مکمل حل نہیں ہے۔ جب یہ مسئلہ ہو جائے تو جو اسباب ہیں ان اسباب کو دور کیا جانا چاہیے۔ جس وجہ سے یہ معاملہ بن رہا ہے، یہ مرض بنتا ہے، اس وجہ کو دور کرنا چاہیے۔ ہماری تمام خوراک جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ جزوِ بدن بن کر اگر جسم کو اس کی افادیت نہ ہو، اس کا فائدہ نہ دے، تو سمجھیے معدے میں یا جگر میں یا کوئی نہ کوئی معاملات ضرور ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آسان ترین علاج الحمدللہ بتائیں گے، اور ایسا علاج ہوگا جو آپ کے گھر میں بھی ہوگا، گھر کی چیزیں ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جب خون کی کمی ہو جاتی ہے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ نہایت کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا رنگ اور چہرے کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ناخن جو ہوتے ہیں ان کا رنگ بھی وہ پیلا یا سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے سے بھی مریض کو بہت زیادہ سانس پھول جاتا ہے اس کا۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ معاملے تو یہ ہوتے ہیں، بعض اوقات خواتین کے جو ماہانہ ایام ہیں ان میں خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی حادثے کی صورت میں خون کا بہت زیادہ بہہ جانا، اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی اکثر ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں، مردوں میں، بزرگوں میں کسی بھی مریض کو بواسیر، پائلز کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جب بواسیر ہو جائے تو بواسیر کی وجہ سے جس خون جو ہے وہ بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور کچھ آج کل ہماری ناقص خوراکیں، ہمارا فاسٹ فوڈ زیادہ یوز کرنا، مرچ مسالہ جات چیزیں زیادہ استعمال کرنا، دودھ دہی سے دور رہنا، فروٹ سے دور رہنا۔ آج کل دیکھ لیں کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ دیکھ لیں، فاسٹ فوڈ کو ترجیح دے گی، کولڈ ڈرنکس کو ترجیح دے گی،
لیکن دودھ نہ پیے گی، دودھ بالکل نہ پیے گی، دہی نہ کھائے گی، پھر اس کے علاوہ فروٹ کو ترجیح نہ دے گی، فاسٹ فوڈ کو ترجیح دے گی۔ ناظرین، یہ چیزیں جو ہیں جسم میں خون کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مرض جو ہوتا ہے، کوئی مرض ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ مرض کافی دیر، کئی سال تک لگا رہتا ہے۔ جب وہ مرض کئی سال تک لگا رہے اور اس سے بھی مختلف قسم کی ادویات، مختلف قسم کے علاج اور مختلف قسم کی پرہیزیں بھی مریض کو خون کی کمی کا سبب بنا سکتی ہیں۔ اس میں آئیے اس کا علاج ہم بتائیں۔ الحمدللہ ایک ایسا علاج بتائیں گے، جو بھی علاج بتائیں گے 3 یا 4 ایسے علاج بتائیں گے، کوئی ایک بھی کر لیں، کوئی بھی ایک کر لیں، الحمدللہ آہستہ آہستہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا، خون کی کمی بہتر ہوتی جائے گی، بھوک بہتر ہو جائے گی، چہرے کا رنگ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، سانس چڑھنا، سانس کا پھولنا، چکر آنا انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا، ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے جو آتے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی، شفا ملے گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایسے کرنا ہے، سب سے پہلے میں 3-4 چیزیں بتاؤں گا، اس علاج جو گھر کے ہیں وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گا جو بالکل عام سا ہے، بازار سے مل جائے گا۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ انیمیا، خون کی کمی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو آپ نے 3 یا 4 کھجوریں اور 1 یا 2 انجیر آپ نے بھگو کے رکھ دینی ہے دودھ میں۔ صبح اٹھ کے وہ کھا لینی ہے، انجیر بھی کھا لینی ہے، کھجوریں بھی کھانی ہیں، اور دودھ جو ہے وہ پی لینا ہے۔ اس سے آپ کا امیون سسٹم، قوت مدافعت اور معدے کے معاملات، جگر کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں جگر کو بوسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ جس نے خون بنانا ہے اس کا سبب، اس کی جو مرض ہے اس کو پیش نظر، جگر کو پیش نظر لازمی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا نسخہ ہے جو بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے۔ الحمدللہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1 گلاس پانی لینا ہے، وہ اس پانی کو مٹی کا برتن ہو، مٹی کا برتن یا مٹی کا گلاس، اس میں 1 گلاس پانی لے کے 15 تا 20 عدد آپ نے دیسی سونگی لینی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے، دیسی سونگی 1 یا 2 دانے انجیر کے لینے ہیں، اور آپ نے ½ ٹی اسپون چائے والا آدھا چمچ زرشک شیریں لینی ہے، زرشک شیریں۔ اس کے 2 کھانے کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ چبا چبا کر تھوڑا تھوڑا لیں اور چبا چبا کھاتے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا دودھ لیں، اس میں یہ تینوں چیزیں ڈالیں، اور 10 عدد بادام کی گریاں، مغز بادام، وہ بھی آپ ان کے ساتھ ہی رات کو بھگو دیں۔ ان کو سب چاروں چیزوں کو صبح اٹھ کے 1 گلاس دودھ میں اچھی طرح گرائنڈر کر لیں اور پی لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں یا چاروں چیزیں چبا کر آپ کھائیں۔ یہ تو 2 نسخہ جات ہو گئے، اور ایک اور نسخہ جات ہے، آپ چکندر کا رس لیں آدھا گلاس، آدھا کپ، اور 1 کپ آپ انار کا جوس لیں۔ انار کوئی بھی ہو، سفید ہو، لال ہو، کوئی بھی انار ہو، وہ آپ صبح خالی پیٹ اور عصر کے بعد وہ آپ یوز کریں۔ اس سے بھی انشاءاللہ چکندر کے رس سے آدھا کپ اور انار جو ہے وہ 1 کپ، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا خون کی کمی والا معاملہ انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو نسخہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا بہت ہی قابل اعتماد نسخہ ہے، کبھی بھی الحمدللہ یہ نسخہ خطا نہیں گیا۔ معدے کی وجہ سے خون کی کمی ہو، جگر کی وجہ سے خون کی کمی ہو، انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ آپ جب اپنے مریض کو یا خود جس کو بھی ہو وہ کھلائیں گے، وہ خود اس کی تعریف کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی زیادہ مہنگا نہیں، عام سا نسخہ ہے۔ تریفلا بہت مشہور پھل ہیں یہ،
त्रिफला, 3 फल हैं ये, आंवला, बेड़ा और हरड़ जर्द। आपने ऐसा करना है, 20 ग्राम आपने आंवला लेना है, 20 ग्राम आपने पोस्त हरड़ लेनी है, हरड़ का छिलका 20 ग्राम लेना है, गुठली नहीं लेनी, और बेड़े का छिलका भी आपने 20 ग्राम लेना है, गुठली के बगैर। ये तीनों चीज़ें गुठली के बगैर हों, आंवला गुठली के बगैर और बेड़ा गुठली के बगैर और हरीर जर्द, 3 चीज़ें, ये भी 20-20 ग्राम तीनों चीज़ें लें, ये बन जाएंगी 60 ग्राम। अब आपने ऐसा करना है, 60 ग्राम ये त्रिफला हो गया, 10 ग्राम आपने इलायची सब्ज़ का दाना लेना है और 5 ग्राम कुश्ता फौलाद, किसी भी दवाखाने का, किसी अच्छे दवाखाने का कुश्ता फौलाद ले लें। 3 चीज़ें हो जाएगी, ये 3 चीज़ें अच्छी तरह बारीक पीस लें, हल्का सा शहद देकर इसकी गोलियां बना लें। जब इसकी गोलियां चने के बराबर गोलियां बना लें, अगर गोलियां ना बना सकें तो 500 mg के कैप्सूल, आसानी से खाली कैप्सूल मिल जाएंगे, 500 mg के कैप्सूल ले लें। सुबह और शाम एक कैप्सूल खाना खाने के पहले, सुबह खाना खाने से पहले और असर के टाइम आप खा लें, पानी के साथ खा लें, दूध के साथ खा लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये चीज़ें, ये नुस्खा आपको बहुत ही कारगर और सूदमंद रहेगा, बहुत कारगर रहेगा। इसके साथ जो मैंने पहले 2-3 नुस्खे बताए हैं, उनमें से कोई सा भी एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें। अगर ये नुस्खा बनाने वाला इस्तेमाल करना है, जो कैप्सूल वाला बताया है, इसके साथ कोई एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें, किशमिश वाला या ज़रिश्क वाला कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, हमारी ख़वातीन, हमारे नौजवान, जिनको भी ये मसला है वो इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से ये मसला ना रहेगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।